ہم نے جو دلیل دیا نا اللہ کی ایگزسٹنس پر، یہ حیران رہ گئے. انہوں نے آپس میں میٹنگ رکھی ہے کہ اللہ یار انہیں کہاں سے لے کے آیا. ایک جملہ میں نے بولا آپ حیران رہ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے اسی طرح حکیمانہ ہے. کب تک آپ لوگ جھوٹ پہ، بہتان پہ، تخیلات پہ، مغالطات پہ گزارے کرتے رہیں گے؟ ایتھیزم کے لیے عقل کو خداحافظی کرنا پڑتا ہے. جی حسن ڈیریا صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ہیں جی جی میں بخیریت ہوں جناب، آپ سنائیں. اور چلیں، آپ نے کیمرہ آف کیا ہے تو چلیں، آپ کی تصویر لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات کریں بھائی. پہلے تو السلام علیکم. اور جب آپ مسلمان ہی نہیں تو آپ کو میں کیا سلام کا جواب دے دوں؟ ہلو گڈ مارننگ بولو نا، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، اس طرح. او مسلمانوں والا سلام نہ دیا کرو نا پلیز. ہم آپ کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے آپ کو. سلام تو گڈ ایوننگ سر. اسلامک تھا، یہ تو عرب کا ہے. ہاں گڈ ایوننگ سر، ٹھیک ہے نا. گڈ ایوننگ. ہاں ہم سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے آپس کی تعارف تحیات ہیں، ٹھیک ہے نا، گریٹنگز ہیں. آپ لوگ تو اسلام کو تو خرافات سمجھتے ہو نا، ہمیں پسماندہ، ہمیں تو وہ ہاں نادان جاہل، آپ روشن خیال لوگ ہیں. تو اس بات کا بھی خیال کر کہ ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے. جی سر بولیں. گڈ ایوننگ سر، شب بخیر. کیسے کیا حال چال ہے ڈیریا صاحب؟ جی میں بخیریت ہوں جناب، آپ سنائیں. جی سر، کوئی سوال ہے مجھ سے یا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اپنا عقیدہ بتائیں. آپ کہتے ہیں آپ اگناسٹک ہیں؟ یس سر، آئی ایم اگناسٹک. اگناسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ نو سر، ان کو یہ نہیں کہتے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. دس سمپلی اگناسٹک از ناٹ جسٹ اوکے، اٹس بہت ساری ویریشنز ہیں. اور آپ کس ویریشن سے ہیں؟ جی آئی سے دیٹ مذاہب نے جتنی بھی آج تک خدا کی تعریف کی ہے، ان ڈیفینیشنز کے مطابق خدا ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اگر انہیں ڈیفینیشنز کے اوپر ایگزسٹ کرنا تو آپ نے شیعہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کے متعلق کتنا تحقیق کیا؟ کچھ نہیں نا. I have such a lot, okay. اور مذہب شیعہ کے آپ نے کہا کہ جتنے مذاہب ہیں ان میں خدا جو ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا ان کا غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں تو شیعہ اثنا عشری ہوں، مجھے دوسرے مذاہب سے کام ہی نہیں ہے. آپ نے شیعہ اثنا عشری جو مذہب اہل بیت علیہ السلام ہیں ان سے ان کا کہاں پہ کتنی تحقیق کی کہ ان کی خدا بھی غلط ہے؟ میں جنرلی اسلام کی تحقیق کی ہے، ناٹ اسپیسیفکلی. وہ اسلام میں آپس اختلاف بہت ہے نا آپس میں. ابھی دیکھو سیٹرڈے کو میرا مناظرہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ نا بہت سارے مسلمان ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خدا کو نہیں مانتے. جو تصور خدا، عقیدہ ایمان خدا ہے، ایک دوسرے کے نہیں مانتے نا. تو پھر آپ کو جب ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے، سب مسلمانوں کے عقائد اللہ کے صفات کے مطابق ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کو ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ سب باطل ہیں؟ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے دیوبندی کا، بریلوی کا یا اہل حدیث کا خدا کا میں نے مطالعہ کیا، وہ صحیح نہیں لگتا. مذہب تشیع کا تو آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا نا، تو آپ نے کہا کہ سب باطل ہیں. یہ بات غلط ہے نا. نہیں، میں نے ایک بات کہی نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ مائک اپنے دیکھو آپ کا جو ہے وہ کیمرہ، میں نے آپ اپنا کیمرہ آف بھی کر سکتے ہیں، میں نے بھی آف کیا ہے. یہاں پہ آپ کا چہرہ نہیں آ رہا. آپ اپنا مائکروفون جو ہے منہ کے قریب لے کے آؤ تاکہ آپ کی آواز واضح ہو. جی اب میری آواز واضح ہے؟ بات کرتے جائیں. جی جناب، تو میں نے یہ کہا کہ میں جس ویریشن سے بلانگ کرتا ہوں ایگنوسٹسزم کی، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان جو ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں ان کے مطابق خدا ایگزسٹ نہیں کر سکتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسپیسیفکلی delve into in every religion we study and we waste our time, okay. We just تو چلیں جی، ہم شیعہ اثنا عشری ہے نا، آپ بتائیں کہ ہمارا خدا کیوں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ جی میں جسٹ گونا ریپیٹ کرنا آیا تھا. آپ نے جو ویسے اقبال صاحب کے ساتھ جو بات کی تھی، میں آپ سے بس اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ وہی آپ کا اونلی کلیم ہے؟ Is that your only argument against of God against atheists? دیکھیں میں نے کیا کہا، میرا آرگیومنٹ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے دنیا میں ذرات ہیں، جتنے دنیا سمندر میں قطرے ہیں، ان کی تعداد سے زیادہ ہمارے آرگیومنٹس ہیں گاڈ کے ایگزسٹنس پر. ٹھیک ہے نا. میں نے تو صرف ایک پیش کیا، وہ اونلی نہیں ہے، لیکن وہی ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی. ٹھیک ہے، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ that's the only one. میں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. Okay. Are you still, clinging to that? کیا آپ اس کو آج بھی کلیم کرتے ہیں؟ جی آج بھی کلیم کرتا ہوں اس کو. اوکے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کا ابھی بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ نے کچھ کاپی نہیں کیا گریک فلاسفر سے یا پھر گریک فلاسفی سے، آپ نے سب کچھ اہل بیت سے لیا ہے؟ بالکل. میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے
میں نے گریک فلاسفرز کے یا مسلمان فلاسفر سے نہیں لیا. اوکے. اور جو آپ نے تفسیر العسکری سے جو ایویڈنس دیا تھا, کین یو ہسٹوریکلی پروو دیٹ دس بک از اولڈر دین گریک فلاسفیز؟ تو یہ جو دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شاگردی نہیں کی ہے تو دنیا جانتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریک کے پاس نہیں گئے, نہ وہاں پہ کوئی مکے میں وہاں پہ نہ کوئی اسکول تھا, نہ کوئی فلاسفرز وہاں پہ پڑھاتے تھے. یہ تو سب پوری دنیا جانتی ہے نا. اور پھر یہ آرگیومنٹ جو ہے گریک فلاسفرز کے کتب میں بھی نہیں ہے. جو میں نے پیش کی ہے وہ ان کے کتب میں نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے. اور جو پھر یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی کے پاس نہیں پڑھے, یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے نا کہ وہ نہ مکے میں کوئی اسکول تھا, نہ مدرسہ تھا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس تعلیم حاصل کیا. اگر وہ تعلیم حاصل کرتے تو دنیا والے کہہ دیتے نا ان کے عرب کے جو مخالف تھے کہ آپ کی یہ باتیں جو ہیں فلان سے سیکھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے نہیں ہیں, یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبوں میں بکرات اہل بیت علیہ السلام نے بہت سارے دلائل دیے اللہ کے ایگزسٹنس پر. یہ متعدد بار مذکور ہے, یہ بہت جگہ پہ مذکور ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ثابت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں گریک فلاسفرز نے یہ بات جملے کہیں تو وہ ان کے کتاب میں یہ جملے نہیں ہیں, وہ آپ کو غلط فہمی ہے. ان جو فلاسفے کے کتب میں موجود ہے وہ پروفس وہ اس سے کافی مختلف ہے, اور اس کے مقدمات کو سمجھنا بھی کافی مشکل ہے. اوکے. اور آپ مجھے وہ بہت کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں وہ جو فلاسفے کے کتب میں ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے جو بھی بات کی نا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھے نہیں تھے یا پھر انہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا, سر دیٹس این ایبسٹریکٹ لاجک. اوکے, آپ ایک ایبسٹریکٹ ایویڈنس دے رہے ہیں جس کو ہم ہسٹوریکلی پروف نہیں کر سکتے, کسی نے ان کی طرف منسوخ کیا جا سکتا ہے. دیر از اے چانس کہ پورا کا پورا نہیں, وہ ہم نے ان کے متعلق سیرے کی کتابیں لکھی ہیں, ان کی حیات دیکھی ہے کہ انہوں نے دیکھیں مکے میں کوئی اسکول نہیں تھا, کوئی ٹیچر نہیں تھا, کوئی کسی کو پڑھاتا نہیں تھا. کبھی کسی نے یہ تہمت نہیں لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فلان شخص کے پاس پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک ثابت شدہ بات ہے. وہ ہم یہ کوئی کلیم اس طرح نہیں کرتے کہ ایکسٹراڈنری کلیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے واضح دلائل ہے, قرآن مجید بھی اس بات پہ شہادت دے دیتا ہے. وہ تاریخ والے نہیں کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی, مدرسہ تھی تھیالوجی فلسفی کے, وہاں پہ وہ گریجویٹ ہوئے تھے. کوئی ایسی بات نہیں. I know that وہاں پہ مدرسہ نہیں ہے, لیکن we know that شام میں تھے مدرسے جو بیزنٹائن امپائر کا حصہ تھا. شام میں ہوئے ہوں گے لیکن وہ وہاں پہ پڑھنے کے بھی نہیں گئے. شام اس زمانے میں بہت دور تھا مکے سے, جاتے نا 2-3 مہینے کا سفر تھا. ہاں a person can learn very much even in a week, man. مجھے سمجھ نہیں آئی جی, کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے, میں نے یہ کہا آپ سے کہ وہ ایک جو عاقل شخص ہوتا ہے, جو ایک عقل مند شخص ہوتا ہے, وہ ایک ہفتے میں بھی سب کچھ سیکھ جاتا ہے. بہت کچھ ایک ہفتے میں سیکھ جاتا ہے. ایک ہفتے میں سیکھ جاتا ہے. بہت کچھ سیکھ سکتا ہے سر ایک شخص جو کہ بار بار. اور یہ نہیں بھائی یا کسی علم کو اچھی طرح سے سیکھنے میں ایک ہفتہ نہیں لگتا بھائی. آپ ایک ایسا میسج لے کے آئے نا, ایسے میسج لے آئے جو پوری انسانیت کے ہر زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتی ہو. آپ کے پاس کریشن کے متعلق, آپ کے پاس آفٹر لائف کے متعلق, آپ کے پاس نماز کیسے پڑھیں, وضو کیسے بنائیں, آپ وہ کریں, کیسے نکاح کریں, طلاق دے دیں, آپ خرید و فروخت کیسے کریں, آپ گھرانے میں کیا کریں. آپ کہتے ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے گریک سے سیکھی, ایک ہفتے میں سیکھی ہے نا. یہ تو بھائی اس کا وہ بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ گریک کے پاس, یونانیوں کے پاس گئے تھے یا رومنس کے پاس گئے تھے سیکھنے کے لیے. یہ بھی مسخرے کی باتیں ہیں جی, ٹھیک ہے نا. آپ ان لوگوں کو اب مجھے پتہ چلا جی, ہم نے جو دلیل دیا نا اللہ کی ایگزسٹنس پر, یہ حیران رہ گئے. یہ ایتھیسٹوں نے آپس میں میٹنگ رکھی ہے. تو اب ایک منٹ خاموش, یہ اللہ کا معجزہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے آپس میں میٹنگ رکھی ہے کہ اللہ یار انہیں کہاں سے لے کے آیا. اگر ہم کہہ دیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اس کو رد تو کر نہیں سکتے, تو اس نے ضرور وہ یونانیوں کے کتب سے لے کے آیا ہوگا, رومن کے کتب سے لے کے آیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے بھائی. تو ہم یہ بتاتے ہیں بھائی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پیغمبر جو تھے ایسے حکمت کے حامل تھے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے آپ سب کو اندازہ ہے کہ آپ کی اصل مجبوری کیا ہے. ٹھیک ہے,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جملہ کہا آپ لوگ حیران رہ گئے، ایک جملہ میں نے بولا آپ حیران رہ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے اسی طرح حکیمانہ ہے، ہر جملہ ان کا، ہر فعل حکیمانہ ہے، ہر فعل ان کا نور سے بھرا ہوا، ہدایت سے بھرا ہوا. آپ ایک جملے میں حیران رہ گئے، کہتے ہیں ان کی اپنی نہیں ہے جی، وہ شام سے لے کے آتے جس کی کوئی ایویڈنس بھی آپ کے پاس، کہتے ہیں ایک ہفتے میں سیکھ لیا جی. ہاں ماشاء اللہ واہ جی واہ جی. داریوش صاحب، داریوش صاحب، کب تک آپ لوگ جھوٹ پہ، بہتان پہ، تخیلات پہ، مغالطات پہ گزارے کرتے رہیں گے؟ بالکل بات کریں جناب. جی جناب، فرسٹ آف آل میں نے یہ نہیں، میرا یہ ریئل آرگومنٹ تھا ہی نہیں فرسٹ آف آل. اور دوسری بات یہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈو یو ایون نو دیٹ، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، آپ کو آپ مائکروفون کو قریب لے کے آؤ نا بھائی، آپ دور سے بات کریں میں سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو امپیریکل اور ایبسٹریکٹ کا فرق پتہ ہے؟ امپیریکل اور کس کا؟ ایبسٹریکٹ کا؟ یہ فرق پتہ ہے جی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے جو کلیم کیا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لائے ہیں، دس از ناٹ ہسٹوریکلی امپیریکلی پروون. آپ اس کو ایبسٹریکٹ طریقے سے تو پروف کر سکتے ہیں کہ یس، بٹ آپ اس کو امپیریکلی پروف نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ہیو، آپ ہسٹوریکل کے پیچھے تو ہم اس زمانے میں نہیں تھے نا. آپ کہتے ہیں مشاہدات تجربہ، مشاہدات تجربے سے ثابت کریں کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. ابھی قرآن تو موجود ہے نا ہمارے پاس، نہیں ہے؟ میں آپ کو روایات کی، آپ جتنے بھی روایات کی بات کر رہے ہیں، بھائی چھوڑو قرآن، جب میں قرآن کی روایت میں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا نا، وہ تو مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا تھا. آپ لوگوں کو کیا پتا روایات میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کی تاریخ پہ میں نے مناظرے کیا نا، آپ مجھے نہ بتاؤ. او بھائی آپ جاتے ہیں، ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، اس کے بتاتے ہیں کہ یہ فارمولا، بھائی میں فارمولا میرے پاس ہیں، میں نے عالم اسلام کے علماء کو میں نے اس مسئلے پہ میں نے سب کو ہرا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب میں قرآن کی تاریخ تو مجھے نہ بتاؤ. تو ہم ابھی قرآن موجود ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں اب آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے کہ یہ جو ہے عثمان نے اس کو جمع کیا، عثمان نے اس کو بنایا؟ نو سر، میرا یہ نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سر دس واز یو نو دس واز کنسٹرکٹڈ ان ایبسڈ امپائر. ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی. آپ بھائی کوئی اچھا مائکروفون خریدو نا، سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ وہ آواز آپ اتنی اچھی نہیں آتی نا، آپ کے جملے واضح نہیں ہوتے. آپ کا کیا نظریہ؟ قرآن کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں لایا بھائی، کس نے لایا پھر؟ ہنسو، اللہ کی قسم کیا کامیڈی ہے یہ جناب ایتھیسٹ کا، حضرات کا عقل وقل کچھ بھی نہیں. کس نے لایا پھر؟ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ لایا سر. آپ نے امپیریکل ایویڈنس دینا ہے، آپ نے صرف ایبسٹریکٹ ایویڈنس دیا ہے. اچھا بات کا ایویڈنس دے رہے ہیں آپ. تو یہ دیکھیں کہ قرآن رسول، دیکھیں اس بات پہ ایراد تو ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثلا نستجیر باللہ، ملحد کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بنایا، مثلا اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ خود انہوں نے مثلا بنا کے لوگوں کو کہہ دیا کہ قرآن ہے. یہ تو کوئی فرضیہ ہو سکتا ہے. یہ کہ یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، اس کے تو بہت، یہ تو بھائی جیسے بھی کسی تاریخی فیکٹ کا دلائل ہوتے ہیں نا کہ ورلڈ وار 2 ہوا ہے، مثلا کہتے ہیں ورلڈ وار 2 ہوا ہے، فرینچ ریولوشن 1776 میں امریکن ریولوشن ہوا، 1779 میں فرینچ ریولوشن ہوا، 1779 میں یہ فرینچ ریولوشن ہوا. جیسے فریڈرک دی گریٹ جو ہے وہ پرشیا میں ایک بہت بڑے کنگ تھے، ٹھیک ہے نا. یہ مثلا یا جرمنی کے جو بہت بڑے چانسلر تھے بسمارک 1860 میں، انہوں نے جرمنی کو پرشیا کو اس نے جرمنی بنایا نا، پریمیئر آف چانسلر آف جرمنی. تو یہ گزرے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جس طرح ان باتوں پہ آپ کو یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اسی طرح ہسٹوریکل فیکٹس میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لایا، ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے. اور آپ ہم کوئی مجبور نہیں کر پاگل سے ہم گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا. جو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ قرآن انہوں نے نہیں لکھی، یہ بشر کا کلام ہے، یہ کوئی بات ہو سکتی تھی. اب قرآن انہوں نے لایا ہی نہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کس نے لایا، وہ بھی پتہ نہیں جی، ٹھیک ہے نا بھائی. تھینک یو سر. آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے جی، آ رہی 1 منٹ میں بات کرو، پھر جو ہے پھر گڈ بائی. کیونکہ عقل میں آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں عقل
اصل مجبوری ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میرا یہ مین آرگومنٹ تھا نہیں، بٹ پھر بھی میں آپ نے تھوڑا اس کو فورس اور داریوش صاحب اگر ہم آپ میں عقل ڈیٹیکٹ نہ کریں نا تو پھر ہمیں معذور ہے نا آپ سے بات کرنے میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب آپ کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہمیں پتہ چلے کہ آپ پاگل نہیں ہیں، عاقل ہیں. کوئی ایسی بات بتاؤ، کیونکہ ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ شہادت دیتی ہیں کہ بالکل آپ پاگل ہیں. نہیں جناب، میں نے آپ سے قرآن کی بات میں نے پوچھی نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تفسیر وہی آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. قرآن نہیں ہے بالکل آپ پتہ میں نہیں نے آپ سے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا، یہ ماہر نفسیات کی ضرورت ہے آپ کو. تھینک یو سر. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ تفسیر جو آپ لائے ہیں اس کا آپ کے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے کہ وہ اتنا ہی پرانا ہے، وہ کافی پرانا ہے. جی بالکل 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 بالکل. یہ جی ہاں، اس کے اسانید موجود ہیں، اس کے اسانید موجود ہیں. جی ہاں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. جی بالکل، اس کے اسانید موجود ہیں. وہ پرانے کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اس کی روایات پرانے کتابوں میں موجود ہے. یہ مختلف کتب میں یہ اس کے حدیث منقول ہیں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بعد میں وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم واقعہ نہیں بخاری مسلم نے جمع کیا. جی ہاں بالکل، بخاری مسلم نے جمع کی ہے. یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. اس کے دلائل بے حد اس کو کوئی کوشچن بھی نہیں کرتا نا. بات یہ ہے یہ کوئی مشکوک باتیں بھی نہیں ہیں. بھائی معاف کرو بابا جی، وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا، پاکستان میں ہوتے ہیں جب آتے ہیں وہ روڈ پہ کہ پیسے دے دو اللہ کے واسطے، پیسے دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں مزید دے دو. تو پر آپ کو کیا کہنا پڑتا ہے کہ معاف کرو بابا جی. تو آپ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ معاف کرو بابا جی. جاؤ سوچو، فکر کرو کوئی اہم بات جو آپ کے عاقل ہونے پہ دلالت کرے کہ بالکل کلیئر کٹ پاگل، اس سے ہم بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لوگ سب پاگل ہو، جتنے ایتھیسٹ ہیں ان کے پاس کوئی عاقلانہ بات نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ بعض کھل کے پاگل ہیں، بعض جو ہے نا وہ ظاہر میں اتنے واضح طور پہ پاگل نہیں، اندر سے وہ بھی پاگل ہیں. کیونکہ میرا یہ شرط ہے کہ ایتھیزم کے لیے عقل کو خداحافظی کرنا پڑتا ہے. عاقل ہو کہ کوئی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا.